بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو ہزارہ اسکول و کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت سوم، اس سے پہلے ہم اردو کی کتاب کے 6 چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 7 یہ دیس ہمارا ہے پڑھیں گے۔ تو آج ہم اردو کا سبق نمبر 7 دیس ہمارا ہے صفحہ نمبر 20 اور 21 پڑھیں گے۔ دیس کے معنی ہیں وطن کے، اور ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، اور 14 اگست کو ہم یوم آزادی یعنی آزادی کا دن مناتے ہیں۔ یعنی جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا وہ 14 اگست کا دن تھا، اور اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں۔ اور ہم نے بہت محنت سے آپس میں متحد ہو کر ملک کو حاصل کیا۔ تو آج ملک کی ترقی کے لیے ہمیں پھر سے متحد ہو کر محنت کرنی ہے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ دو دوست سعد اور اسد اپنے گاؤں والوں کو کس طرح متحد کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ سبق پڑھتے ہیں۔ یہ دیس ہمارا ہے۔ کسی گاؤں میں سعد اور اسد نامی دوست رہتے تھے۔ دونوں بے حد ہمدرد یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور خوش مزاج تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ دونوں کے ساتھ ایک پریشانی تھی کہ دونوں کے والد الگ الگ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں جھگڑے رہتے تھے۔ سعد اور اسد اس معاملے سے بہت پریشان رہتے تھے۔ گاؤں کے آدھے لوگ سعد کے ابو کے ساتھی تھے اور آدھے لوگ اسد کے ابو کے ساتھی تھے۔ اسد اور سعد چاہتے تھے کہ گاؤں والے مل کر رہیں اور اس دفعہ کا یوم آزادی یعنی 14 اگست سب مل کر منائیں۔ سعد اور اسد نے گاؤں کے سارے بچوں کو جمع کیا تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ پھر سارے بچوں نے مل کر ایک ترکیب نکالی۔ یعنی ایک گاؤں میں سعد اور اسد رہتے تھے جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، لیکن دونوں کے والد الگ الگ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے گاؤں کے آدھے لوگ سعد کے ابو کے ساتھی تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ اسد کے ابو، جس کی وجہ سے وہ گاؤں کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو سعد اور اسد چاہتے تھے کہ اس دفعہ یوم آزادی یعنی 14 اگست سب مل کر منائیں، اور سب نے مل کر ایک ترکیب یعنی اس مسئلے کا حل نکالا۔ بچوں نے اپنی ساری جیب خرچ کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے بہت سارے تحفے خرید لیے۔ سب سے پہلے سعد اسد کے گھر تحفہ لے کر گیا۔ دروازے پر اسد کے والد صاحب تھے۔ سعد نے کہا، چچا جان، یہ تحفہ ابو نے بھیجا ہے، یوم آزادی قریب ہے اور ابو چاہتے ہیں کہ یہ دن سب مل کر منائیں۔ اسی طرح سے اسد نے سعد کے گھر جا کر یہی عمل کیا، اور پھر سارے بچوں نے یہی عمل دہرایا۔ سارے والدین بہت خوش ہوئے اور سب کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو گئے۔ یعنی بچوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جب تحفے بھیجیں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، جس کی وجہ سے آپس کے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ تو سعد اسد کے گھر تحفہ لے کے گیا اور اسد سعد کے گھر اپنے اپنے والد کی طرف سے تحفے لے کے گئے اور ایک دوسرے کو یوم آزادی اکٹھا منانے کی دعوت دی۔ اور باقی بچوں نے بھی اس طرح کیے کہ سب ایک دوسرے کے گھر تحفے لے کے گئے اور یوم آزادی اکٹھا منانے کے لیے دعوت دی، جس کی وجہ سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اتفاق سے یوم آزادی منانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن 14 اگست تھا۔ 14 اگست کی صبح دونوں گاؤں کے قریبی میدان میں اسٹیج سجا اور کرسیاں لگائی گئیں۔ گاؤں کے سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ خوب گہما گہمی یعنی رونق تھی۔ بچے بڑے سب بہت پرجوش تھے۔ بچوں نے جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لہرائے۔ بڑوں نے بھی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بچوں کو بتایا کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے دن رات کی محنت سے مسلمانوں کو متحد یعنی اکٹھا کیا، اور اتحاد کی برکت سے ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ یعنی مل کر کام کیا جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے، تو پاکستان حاصل ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے ملک کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، یعنی ان کی رائے سے پیش کیا گیا۔ بزرگوں کی تقریروں کے بعد تقریب کا اختتام ہوا، یعنی وہ تقریب ختم ہوئی اور تمام بچوں نے مل کر ملی نغمہ گایا۔ ملی نغمہ وہ نغمہ ہوتا ہے جو
قومی نغمہ جو کسی ملک کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ملی نغمہ کیا تھا؟ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ یعنی سب بچوں نے جب سب لوگوں کو یوم آزادی منانے کے لیے دعوت دی تو اس کے لیے ایک تقریب کا انتظام کیا گیا اور گاؤں میں ایک جگہ منتخب کی گئی جس میں انہوں نے اسٹیج بنایا اور 14 اگست کے دن سب چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے۔ بڑوں نے تقریر کر کے اپنی اپنی تقریروں میں بتایا کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے قوم کو، مسلمانوں کو متحد کیا اور پاکستان حاصل کیا، اور مزید یہ بھی بتایا کہ ہمارے وطن کا نام سب سے پہلے چودھری رحمت علی نے تجویز کیا۔ اس کے بعد بچوں نے ملی نغمہ گایا، اور ملی نغمہ کیا تھا؟ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ یعنی اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے عظیم رہنماؤں نے بہت محنت کی اور آپس میں متحد ہو کر رہے۔ اسی طرح سعد اور اسد نے بھی سب گاؤں والوں کو متحد کر کے ایک بڑا کام کیا۔ اس سبق کے مشکل الفاظ ہیں: ہمدرد، دکھ درد کا ساتھی، سیاسی حکومتی، تحفہ انعام، خوش مزاج اچھی عادت والا، گہما گہمی رونق، متحد مل جل کر، ملی نغمہ، قومی نغمہ، تجویز رائے۔ اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکچر کو آپ نے غور سے سننا ہے، مشکل الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان الفاظ کو بار بار مشق کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور لیکچر کی مدد سے مختصر سوالات کے جواب بھی آپ دے سکیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو کل اسائنمنٹ دی جائے گی تاکہ آپ لیکچر کو غور سے سنیں۔ اس میں اسائنمنٹ میں آپ کو ریڈنگ بھی ہوگی، آپ نے پڑھنا بھی ہوگا، آپ کے مشکل الفاظ بھی آئیں گے اور سوالات کے جواب بھی آپ نے سبق اور لیکچر کی مدد سے تیار کرنے ہوں گے۔ تو آپ نے غور سے لیکچر کو سننا ہے، بار بار سبق کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے مختصر سوالات بھی کر سکیں تاکہ، اور معروضی سوالات یعنی MCQs بھی آپ اسی طرح اپنے لیکچر اور سبق کی مدد سے حل کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔